मोहतरम सामीन, मैं सलात के मौजू पर कुछ मारूज़ात पेश कर चुका हूँ कि सलात की माना इत्तिबा कुरान है। कुरान ने जो निज़ाम दिया है उसको फॉलो करना है, उसकी पैरवी करना है। सलात की माना नमाज नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नमाज ये जो हम पढ़ रहे हैं यही उसका तर्जुमा है। वो मेहरबान उसका सबूत ये देते हैं कि देखो वरकऊ मराकिन और सजदा और रुकू नमाज में पढ़ रहे हैं कुरान में जो है, तो इससे साबित हो गया कि यही नमाज सलात का तर्जुमा है। तो मेहरबान लोग बड़े बादशाह होते हैं, उनकी खिदमत में क्या अर्ज़ करें। रुकू और सजदा जो हमने नमाज के लिए करार दिया है और पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कहें और क्या। नमाज पढ़ी नहीं जाती, ये बात समझनी चाहिए। नमाज करने का काम है, पढ़ने की बात नहीं है। पूरे कुरान में इकरा पढ़ने का लफ्ज़ कम अज़ कम 17 बार आया है, सलात के साथ एक बार भी नहीं आया। सो कुछ बातें समझने की होती हैं। सो रुकू और सजदा इसकी जुदा जुदा मानी है। रुकू की माना है मानना, तस्लीम करना, बात को ओबे करना। सजदा की माना है उस बात पर अमल करना, इम्प्लीमेंट करना। ये मानी कुरान हकीम ने बताई हैं। मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि कुरान के मानी को बहुत बेदर्दी से बिगाड़ा गया है, और मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि मैं ये मानी जो कर रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये कुरान की अपनी मानी है। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँगा कि देखो, गौर करो, सुनो कि कुरान ख़ुद सजदे की माना क्या करता है, कुरान ख़ुद रुकू की माना क्या करता है। जब कुरान ख़ुद कोई माना करे तो उसके बाद हम कोई हैसियत नहीं रखते जो अपनी बात पर ज़िद करें। कुरान की बात आ जाने के बाद फिर आप ही फैसला करें आराम से। हमें आपके ऊपर भी यकीन है कि आप खामखा कुरान के मुखालिफ नहीं हैं। आपको बहकाया गया है, आपको कुरान से दूर रखा गया है, वरना हमें अक्सरियत मुसलमानों के ऊपर यकीन है कि वो कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं। जिन्होंने उनको गुमराह किया है उनको भी अल्लाह हिदायत दे। कि कुरान सलात को इत्तिबा कहता है, फॉलो करना कहता है, ड्यूटी करना देता है। सलात की माना है पीछे चलना। ये हमने सूरत क़यामत के 31-32 नंबर आयत के हवाले से माना आपको बताई थी कि फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़ब व तवल्ला। सल्ला तवल्ला आमने सामने कुरान ने ला के आपको बात समझा दी कि जब तवल्ला की माना से पीठ देकर चलना है तो सल्ला की माना अज़ ख़ुद ये होगी कि पीछे पीछे चलना। जब ये बात हो गई सलात की तो मौजूदा नमाज नहीं है। सलात की माना है ड्यूटी करना और कुरान का इत्तिबा करना। तो अब जो लोग ज़िद कर रहे हैं कि सलात की माना मौजूदा नमाज है, क्योंकि वरकऊ मराकिन है, सजदा है, ये रुकू सजदा कुरान में है, इसलिए ये नमाज हो गई। ये उनकी अपनी सीना जोरी है, वरना उनकी ये माना कहना दुरुस्त नहीं है। रुकू की माना ये वाला जो झुकना है नमाज वाला, ये कुरान नहीं बताता। सजदे की माना भी ये जो नमाज वाले यानी रुकू में सजदे में झुका जाता है वो कुरान के हवाले से नहीं है। आओ कि हम अब कुरान से पूछें कि कुरान क्या कहता है, कि तेरी नज़र में सजदा क्या है, तेरी नज़र में रुकू क्या है। फिर आप फ़ैसला करें, फिर आप कुरान के रोशनी में जो भी चाहें अपनी राय इख्तियार करें। शामिल मैंने अर्ज़ किया था कि सजदा और रुकू की माना क्या है। हम जो नमाज में सजदा कर रहे हैं या रुकू कर रहे हैं, इसके इस बात के लिए, इसके मनवाने के लिए कि नमाज का ये रुकू सजदा सबूत है कि ये नमाज कुरान में है। लोग ज़िद करते हैं कि सजदा करते हैं, रुकू करते हैं। मैंने गुजारिश की कि ये रुकू ये सजदा वो नहीं है जो कुरान कहता है। कुरान ने सजदे की माना और की है, यफ़अलून मा युअमरून, वो काम करें जिसका इनको आर्डर दिया जाता है। तो गौर करें, व इज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन, जब लोगों को कहा जाता है कि इरकऊ ला यरकऊन, मानो तो नहीं मानते। अब ये माना जो मैंने की, मानना, रुकू की माना, रुकू का न करना, न मानना,
یہ قرآن سے میں نے لی ہے، آؤ آپ خود غور کرو، قرآن کو سنو کہ قرآن یہ معنی آپ کو سمجھاتا ہے یا نہیں سمجھاتا۔ جب کہا گیا کہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے مانو، پھر وہ نہیں مانتے، ویل یومئذ للمکذبین، ایسے جھٹلانے والوں کو کے اوپر ویل ہے، ان کے لیے دوزخ ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، جب قرآن نے تمہیں کہا ہے کہ مانو اور تم نہیں مانتے، تو پھر قرآن کی بات کو چھوڑ کر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ کس بات کو تسلیم کرو گے؟ کس بات کو قبول کرو گے؟ کس بات کو مانو گے؟ تو رکوع کی معنی تو ماننا ہوئی، جبھی تو اللہ نے کہا اگلی آیت میں کہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، جب تمہیں کہا گیا کہ ارکعوا، مانو، تم نہیں مانے، لا یرکعون، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر ہماری اس بات کے بعد اور کون سی حدیث ہے جس کو تم مانو گے؟ قرآن تو ساری کی ساری حدیثوں کی کتاب ہے۔ قرآن نے تمہیں کہا ارکعوا تو تم نے کہا لا یرکعون، نہیں مانیں گے۔ اب قرآن کی بات کو نہیں مانتے تو فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر کس حدیث کو تم قبول کرو گے، مانو گے، اس پر اعتماد کرو گے؟ تو یہ ثابت ہوا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون سے کہ رکوع کی معنی ماننا ہے، رکوع کی معنی جھکنا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ماننے والا اس کو عملی طرح جھک کر کے کہتا ہے کہ میں نے تیری بات مان لی، لیکن ماننا تو ہوا نا، ماننا ہوا۔ رکوع اس کے لیے جو جھک کر دکھائے، وہ گویا کہ اس کی ایک قسم کی اطلاع ہوتی ہے کہ میں نے تیری بات مانی۔ جھکنے سے یہ ثابت ہوا کہ میں نے تیری بات کو قبول کیا، لیکن مانا تو نہیں ہوئی نا، وہ تو ایک عملی کیفیت ہوئی نا۔ مانا تو یہ ہوئی کہ ماننا، رکوع مانا ماننا۔ سجدے کی معنی ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا۔ سورۃ نحل کی 49-50 آیت پر آپ اپنے طور پر غور کریں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ما فی السماوات و ما فی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ سب سجدے کرتے ہیں۔ اور من دابۃ، جتنے بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں، آدمی ہیں، لوگ ہیں، سب سجدہ کرتے ہیں۔ والملائکۃ، ملائکوں سمیت، وہم لا یستکبرون، سجدہ سے کبھی بھی تکبر نہیں کرتے۔ اب سجدے کی بات قرآن حکیم کر گیا سورۃ 49 میں، اسی کو قرآن کو کھولتا ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ 50ویں آیت میں اسی کو کھولا کہ یخافون ربہم من فوقہم، یہ سجدے کرنے والے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر بالادست ہے، اس سے ڈرتے ہیں، اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، وہ کیا سجدہ ہے جو وہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کا سجدہ یہ ہے کہ وہ کچھ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سجدہ ان کا کیا ہے؟ سجدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تعمیل ارشاد سجدے کا نام ہے، حکم کی اطاعت سجدے کا نام ہے۔ سجدہ معنی آرڈر کو اوبے کرنا، سجدہ کی معنی یہ جو نماز کے اندر ہم الٹے ہوتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن نے آپ کو صاف سمجھایا کہ یفعلون ما یؤمرون، کریں وہ کچھ جن کا امر دیا جائے، یہی سجدہ ہے۔ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہیں آسمانوں کے اندر اور زمین میں، جو بھی مخلوق ہے آسمانوں اور زمین کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ من دابۃ والملائکہ، چاہے جانور ہوں، حیوان ہوں، چاہے ملائک ہوں۔ وہم لا یستکبرون، یہ کبھی بھی ہرگز بھی سجدے سے تکبر نہیں کرتے۔ یہ معنی ہوئی 49 کی۔ اب پھر بھی بات کھلی نہیں، ہم اور آپ گویا کہ اسی مخمصے میں ہیں کہ سجدے کی معنی کیوں ہوئی، کیا ہوئی۔ تو 50 نمبر آیت اس معنی کو کھول رہی ہے کہ یہ ملائک، یہ دابہ، آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کا سجدہ کر دی ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم، یہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، جو ان کے اوپر بالادست ہے۔ ڈرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟
سجدہ کیسا ہے ان کا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ کرتے ہیں وہی کچھ جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو سجدے کی معنی قرآن نے خود بتا دی کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، امپلیمنٹ کرتے ہیں اس حکم کی جو حکم ان کو دیا جاتا ہے۔ سجدے کی معنی تعمیل ارشاد، سجدے کی معنی امپلیمنٹ کرنا۔ اس کے سوا قرآن نے کھل کر کے جب بتائی تو دوسری معنی لینا یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب آئیں کہ ہم رکوع کی معنی سمجھیں، وہ بھی قرآن خود سمجھاتا ہے۔ جس طرح معنی قرآن نے سجدے کی بتائی، وہ صورت نحل تھی۔ اب صورت المرسلات کی آخری 3 آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ارکعوا لا یرکعون، رکوع کرو تو وہ نہیں رکوع کرتے۔ میں معنی ابھی روکتا ہوں، جو لفظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں انہی پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے رکوع کرو، لا یرکعون، رکوع نہیں کرتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ایسے لوگوں کو جو تکذیب کرتے ہیں قرآن کی، جھٹلاتے ہیں قرآن کو، قرآن کا حکم نہیں مانتے، ان کے لیے ویل ہے۔ پھر فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، جب تم قرآن کے کہے پر رکوع نہیں کرتے، قرآن کے کہے پر تم بات کو نہیں مانتے، تو فبأی حدیث، اور کون سی حدیث ہے بعدہ، اس قرآن کے بعد جس کے اوپر یؤمنون تم ایمان لاؤ گے۔ تو اب معنی کھل گئی کہ رکوع کی معنی ایمان لانا، رکوع کی معنی اعتماد کرنا، رکوع کی معنی ہے تسلیم کرنا۔ تو تسلیم کرو گے تو سجدہ کرو گے، امپلیمنٹ ہوگی جب تم حکم کو مانو گے۔ تو رکوع کی معنی ماننا ہے، سجدے کی معنی اس پر عمل کرنا ہے۔ رکوع کی معنی آپ کو صورت المرسلات کی آخری 3 آیت سے قرآن نے سمجھائی، اور سجدے کی معنی صورت نحل کی 49-50 سے آپ کو قرآن نے معنی سکھائی۔ وہاں سجدے کا ذکر ہے، یہاں رکوع کا ذکر ہے، دونوں معنی قرآن سے ملی ہیں۔ تمہاری والی معنی جو الٹے ہوتے ہو نمازوں کے اندر، وہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔